سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ماہ مبارک ہمارے درمیان آ چکا ہے اس اسلامی مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور یہ ماہ مبارک سلطان الہند عطائے رسول نائب نبی سیدنا و مولانا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 6 رجب کو ہمارے خواجہ صاحب کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم ایمان والوں سے، مسلمین سے اللہ نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ پہلی نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرو، دوسری نصیحت کی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیے الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم لوگ ایمان والے ہیں، لیکن یہ 2 چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا یہ چیز موجود ہے؟ یہ صفت الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسرا جو اللہ نے حکم دیا وہ حکم ہم کہاں مانتے ہیں؟ اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں ہم؟ ہمارا خوف جس طرح دنیا سے رہتا ہے، ہمارا خوف جس طرح دنیا کی ناراضگی کا رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہمیں تو پرواہ ہی نہیں رہتا ہے۔ رسول کی ناراضگی کا تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ رسول ناراض ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، ہم سے دنیا نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ ہمارا تو اخلاق اور ایمان اور عقیدہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں، دنیا ناراض ہو تو ہونے دو، اولاد ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، ماں باپ تم سے ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن اللہ کو راضی کرو، اللہ سے خوف کرو، اس کا ڈر اختیار کرو۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے بندو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سلسلاؤں کو مانتے ہیں، ہم لوگ پیروں کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ اولیاء اللہ ہوتا کون ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ بہت نیک ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ بندے اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہاں اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت وہیں تک نہیں رک جاتی کہ صرف بندہ اور اللہ کی محبت رہتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ جبرائیل یہاں آؤ۔ حضرت جبرائیل پہنچتے ہیں، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، گویا تم بھی اب اس بندے سے محبت کرو۔ اب محبت کی بات ہے تو بلا کر کے نہ بتائے گا اللہ بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب میں محبت کرتا ہوں تو جبرائیل تم بھی محبت کرو اس بندے سے۔ پھر حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں، پھر وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جب تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو آسمان کے تمام فرشتے سے کہہ دو کہ اس بندے سے محبت کرے۔ پھر آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ جب تمام آسمان کے فرشتوں کو، اس وجہ سے اولیاء کو جو نہیں مانتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی کچھ کمی نہیں ہے، جو نہیں مانتا اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جب آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ آپ زمین کے تمام فرشتوں کو کہو کہ میرے اس بندے سے محبت کرے۔ گویا کہ زمین کے تمام فرشتے پھر اس بندے سے محبت کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد یہ تو فرشتوں کا معاملہ تھا، اب حکم ہوتا ہے کہ جو دل نیک ہے، جو دل صادق ہے، سچا ہے، میری محبت میں پگھل چکی ہے، اس دل میں اس بندے کی محبت جا کے ڈال دو۔ تو اب یہاں کیٹیگری بدل گیا، وہ تو تمام کا تھا، اب یہاں بندوں میں تمام کو محبت کرنے کی جو ہے نصیب نہیں ہوتی ہے، وہی محبت کرنے لگتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، وہی اولیاء اللہ کو مانتا ہے۔ تو ان اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 527 ہجری کو سیستان کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اسی وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں حسن سنجری۔ تو 527 ہجری کو ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سیستان کے شہر قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا بہت امیر تھا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ ماتر 15 سال کی ہوتی ہے، تو آپ کے والد غیاث الدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ جن کو بلند مقام دینا چاہتا ہے ان کے والد خاص کر کے پہلے گزر جاتے ہیں۔ خود ہمارے نبی کا دیکھیے کہ 2 ماہ کے پیٹ میں ہے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کا بھی یہی حال ہے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی یہی حال ہے کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، باپ کو ابھی ہوں شکل سے دیکھے بھی نہیں ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے ان کے والد کو خاص طور سے جلدی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو جب 15 سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب انتقال ہوا تو وراثت میں کوئی بہت زیادہ مال و متاع نہیں ملا تھا، بہت کم، صرف ایک باغ، ہمارے خواجہ صاحب کو صرف ایک باغ ملا تھا، اسی باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، اسی باغ میں رہتے تھے۔ تو ایک دن اسی باغ میں تھے کہ ایک ابراہیم نامی بزرگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ بہت عزت کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی، بہت عزت کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں۔ تو انگور کا وہ باغ جو تھا انگور کا تھا، انگور کے کچھ گوشے جو ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ حضور تناول فرمائے۔ تو وہ بزرگ جو ہے کھاتے کچھ نہیں ہے، ان میں سے ایک اس کو دانے کو اٹھاتے ہیں اور چبا کر کے کہتے ہیں کہ معین الدین تم اس کو کھا لو۔ جب ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھاتے ہیں تو خواجہ صاحب کی کیفیت جو ہے ڈائریکٹلی بدل جاتی ہے، ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب دنیا کے علائق کو چھوڑ کر کے ایک محبت ایک اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور تمام جو دنیاوی علائق تھے وہ ٹوٹ جاتا ہے سب، اور خواجہ صاحب کو اللہ کی طرف اس کو کھانے کا اثر اتنا ہوا کہ وہ کھانے کے بعد ہی پوری دل کی کیفیت بدل گئی، اللہ کی محبت غالب ہو گئی آپ پر اور دنیا کی محبت دور ہوتی چلی گئی۔ جب دور ہوتی چلی گئی تو کیا ہوا؟ دور ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب پڑھائی کا سیزن آتا ہے، تو پڑھائی کے لیے خواجہ غریب اچھا کوئی بھی ولی ہو، اللہ کا کوئی ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، اگر وہ بظاہر نہیں پڑھا ہوگا تو اللہ اس کو علم عطا کر دیتا ہے، اس کو علم وہبی کہہ سکتے ہیں، وہ علم عطا کر دیتا ہے اللہ رب العزت اگر بظاہر کہیں نہ پڑھا ہو، لیکن کوئی اللہ کا ولی جو ہوگا وہ کبھی جاہل نہیں ہوگا۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا پہنچتے ہیں، اور سمرقند اور بخارا پہنچنے کے بعد وہاں سب سے پہلے قرآن شریف کو حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ تمام علوم جو ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب جب علم حاصل ہو گیا تو اب کیا چاہیے؟ اب کوئی چاہیے کہ جو ہم کو ڈائریکٹلی اللہ تک پہنچائے۔ علم کے بعد تو وہی نہ چاہیے کہ ہم پہچان گئے اللہ کون ہے، رسول کون ہے، تو اب ان تک پہنچنا ہے ہمیں۔ تو یہ پہنچنے کی تلاش میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو سب سے بڑے اللہ کے بندے ہیں، جو سب سے بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا نام ہے عثمان ہارونی۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پہنچتے ہیں اور پھر سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کی خانقاہ جاتے ہیں۔ جب ان کی خانقاہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ میں موجود نہیں ہے، وہ مسجد جنید بغدادی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز وہاں جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام اولیاء و مشائخ کا مجمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے،
تو جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی ان سے فرماتے معین الدین آؤ بیٹھو، کیونکہ اولیاء تو دلوں کی بات کو جانتا ہے اللہ کی عطا سے. تو ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ معین الدین ادھر آؤ. ان کو آنے کے بعد پھر کہتے ہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں معین الدین 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد ان کو پھر حکم دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرو. اپنا چہرہ جب آسمان کی طرف کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یا اللہ ان کو قبول فرما لے، معین الدین کو. یہ دعا دینے کے بعد پھر ان کو مرید کرتے ہیں. ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ بہت دنوں کی صحبت ہے، مرید کرتے ہیں، اپنا کرتا عطا کرتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں کہ معین الدین 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو اور 1 دن اور 1 رات مجاہدہ کرو. تو جب خواجہ صاحب پیر کا حکم ہے 1000 بار سورہ اخلاص اور 1 دن اور 1 رات مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ جب کرتے ہیں تو یہ جو دنیاوی گندگی تھی، دنیاوی حجابات تھے، یہ سب ختم ہوتے چلا جاتا ہے. ختم ہوتے جب چلا گیا تو اس کے بعد پھر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے اپنا خلافت عطا فرمایا. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ یا اللہ اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ان کی مدد عطا فرما، ان کو اپنا قرب عطا فرما. چنانچہ پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ جاؤ اے معین الدین تم ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئے. ایک آواز آتی ہے، یہ سب سنابل میں لکھا ہوا ہے. آواز آتی ہے کہ اے معین الدین جاؤ، تم کو تیرے رب نے قبول کر لیا اور تمہارا نام اللہ کے محبوبین بندوں میں شامل ہو گیا ہے، تم میرے مقبول بندے ہو گئے ہو. جب یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد اپنی پیر کی بارگاہ میں 20 سال تک رہتے ہیں. کئی سال تک؟ 20 سال تک رہتے ہیں. 20 سال تک ان کی خدمت کرتے ہیں. سفر و حضر میں ساتھ رہتے ہیں. کہیں جانا ہو تو بستر اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، تکیہ ساتھ میں لے لیتے ہیں کہ پیر ہمارا پیر کہیں اگر آرام کرے گا تو اسی میں کرے گا. پورے خدمت کرتے ہیں، راتوں راتوں کی نیند کو حرام کرتے ہیں. اس کے بعد جب اتنا اخلاص دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اور تپش اس کی بڑھی تو پھر مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ شریف جب خواجہ غریب نواز مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے زیارت کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں سے غیبی سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ معین الدین اب تم یہاں مت رہو، چلے جاؤ ہندوستان. تو پھر وہاں سے اشارہ ملنے کے بعد پھر ہندوستان آتے ہیں. اس کو اسی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں، عطائے رسول. یہ خود سے یہاں نہیں آئے، ہم کو عطا نہیں ہے، رسول اللہ نے ہم کو عطا کیا خواجہ معین الدین کو. تو اللہ کے رسول کی عطا سے وہ یہاں آئے. آنے کے بعد جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. یہاں کفر، پتھروں کو پوجنا، ایک خدا کے بجائے کروڑوں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی. اس وقت ہندوستان میں آئے اور ان کی یہاں کی زبان بھی تو وہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا. اور آج ہم جو مسلمان ہیں یہ خواجہ صاحب کی عطا ہے. وہ اسی وجہ سے ہم لوگ ان کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے غریبوں کو ایمان سے نوازا ہے انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان جیسے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے کبھی نہ چھوٹے. دامن نہ چھوٹنے کی مثال یہ ہے کہ کبھی ہماری نماز قضا نہ ہو، کیونکہ خواجہ غریب نواز کبھی نماز نہیں قضا کیے تھے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیے تھے، کبھی سنتوں کو ترک نہیں کیے تھے. تو ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز بھی کبھی قضا نہ ہو، ہم سے بھی کبھی روزہ نہ چھوٹے، ہم سے بھی کبھی بدزبانی نہ ہو، ہم سے بھی کبھی کوئی غیر شرعی کام نہ شادی ہو جائے. یہ ہمارے اندر جب ہوگا تب ہم سچے پکے چشتی اور معینی ہو جائیں گے. سچے پکے چشتی وہی ہے جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. سچے پکے چشتی وہی ہے جن کو ایک بندے کو دوسرے بندے سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے خواجہ پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.